بدل جائے یہ نظر سے مت دیکھو اپنے موبائل کی اسکرین پر کسی غیر لڑکی کا فوٹو میرے دوستوں پر رکھو ڈاؤن لوڈ مت کرو اس لیے کہ ڈاؤن لوڈ کرنا یہ حرام ہے میرے آقا کے دیوانوں اس لیے شریعت نے اسلام نے سب سے پہلے نگاہ پر میرے دوستوں نگاہ پر پابندی لگائی ہے اور نگاہ کو کنٹرول میں رکھنے کا ہوگا فرمایا اس لیے کہ انسان کی نگاہ بیٹھتی ہے پھر کسی کی تصویر جب ذہن میں آتی ہے پھر اس سے ملنے کا ارادہ ہوتا وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے میرے آقا کے دیوانوں کو سب سے پہلے اپنی نگاہ پر پہرا اب پہرا بٹھا دو جب نگاہ نیچی رہے گی جب نگاہ کسی کی طرف نہیں اٹھے گی تو انشاءاللہ تعالی انسان گناہ سے محفوظ رہ جائے گا تو کسی لڑکی کا فوٹو اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ مت کرو لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے اپنے موبائل کے اندر غیر محرم لڑکیوں کا فوٹو میرے دوستوں اسکرین پر رکھ رہا کوئی باپ کا فوٹو رکھ رہا ہے کوئی بھائی کا فوٹو رکھ رہا ہے کوئی کسی لڑکی کا فوٹو رکھ رہا ہے میرے آقا کے دیوانوں اگر ڈاؤن لوڈ ہی کرنا ہے تو امت مصطفیٰ کا ڈاؤن لوڈ کرو اگر ڈاؤن لوڈ ہی کرنا ہے تو خانہ کعبہ کا فوٹو ڈاؤن لوڈ کرو اس لیے کہ جب تم موبائل آن کرو گے تو سامنے امت خضرا کا جلوہ ہوگا تو تمہاری آنکھ کا تار کیا تمہاری آنکھ نورانیت سے منور ہو جائے بے شک سبحان اللہ بہت نورانیت سے منور ہو جائے گی تو سب سے پہلے اپنی نگاہ پر پہرا بٹھا دو میری آقا کا فرمان ہے من ملأ عینہ بالحرام ملأ اللہ تعالی عینہ بالنار یوم القیامہ کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بھر لیا اپنی آنکھوں کو پر کر لیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آنکھ سے بھر کر بے شک سے بھر دے گا لیکن میرے بھائیوں آج کے جوان کو چھوڑو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی میرے کو صرف موبائل دیکھ رہا ہے نوجوانوں کے بعد مت پوچھو لیکن 7 سال کا ایک بڈھا ہے لیکن وہ بھی موبائل پر فلمیں دیکھ رہا ہے اور میرے دوستوں بزرگوں یہ عمر تمہاری فلمیں دیکھنے کی نہیں تھی یہ عمر تمہاری جو ہے ڈائلاگ دیکھنے کی نہیں تھی ناٹک دیکھنے کی نہیں تھی یہ عمر تو تمہاری ایسی ہے کہ مسجد میں چلے جاتے اور مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تاکہ ساری بستی سو رہی ہو اور سارا زمانہ سو رہا ہو اب کے رات پروردگار تیرے سجدے کو دیکھ رہا علی وسلم کے دیوانوں یاد رکھو میرے بھائیوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 3 شرط لگائی تھی کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا کہ جب سے نماز فرض ہوئی کبھی اس کی نماز باجماعت ترک نہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ تھی کہ بلا وضو کبھی آسمان کی طرح نہ دیکھا ہو اور سنت غیر محمدہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تمام مشائخ جلوہ فرما ہے علماء ہے لیکن کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے میرے آقا کے دیوانوں حضرت سیدنا الشمس الدین الدمشق تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میری اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا ایک راز تھا میری اور اللہ کے درمیان لیکن میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ آج کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو سنو اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ تینوں باتیں میرے اندر موجود ہیں سبحان اللہ تینوں باتیں میرے اندر موجود ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی نماز پڑھا رہا ہوں میرے آقا کے دیوانوں تو جب دہلی کی سرزمین پر ایسے حاکم تھے تو ہندوستان یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ہندوستان مرکز محبت بنا ہوا تھا مرکز پیار بنا ہوا تھا حضرات اسی ہندوستان کی سرزمین پر شیر شاہ سونی نے حکومت کی ہے شاسن کیا ہے جنہوں نے ہندوستان کو یہ جیتی روڑ دیا ہے جب تک ہندوستان باقی رہے گا
حضرت شہنشاہ سوری کی عظمت کی یہ سڑک بڑھتی رہے گی، لیکن ان کا کردار دیکھو، خلق خدا کی خدمت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت دیکھو، رات کے سجدے میں حجرے سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اللہ کے گھر جھاڑو لگاتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں۔ لیکن آج اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ کبھی امام صاحب پر حکومت کرتا ہے، کبھی مؤذن پر حکومت کرتا ہے، تم نے جھاڑو کیوں نہیں لگائی، تم نے لوٹا اٹھا کر کیوں نہیں رکھا، تم نے چٹائی درست کیوں نہیں کی۔ لیکن شہنشاہ سوری کو دیکھو، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود رات کے سجدے میں مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام گھر نہیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، خیر البلدانی مساجدها وشر البلدانی اسواقها، کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار۔ کیا کہنے ہیں، بے شک حق ہے، واہ واہ بہت خوب۔ میرے آقا کے دیوانوں، کسی شاعر نے کہا ہے خدا خوش ہو کر اسے جنت دیتا ہے، خدا خوش ہو کر اسے جنت دیتا ہے جو اٹھ کر مسجدوں میں جھاڑو لگاتا ہے، جو اٹھ کر مسجدوں میں جھاڑو لگاتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے، اس لیے زبانہ پیارے نبی کا نام لیتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتا ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کثرت سے کیا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو محبت سے ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اب معمول تھا کہ رات کو سناٹے میں جاتے ہیں اور مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ ایک دن غلام نے دیکھ لیا تو غلام نے دیکھ لیا تو غلام پیچھے ہو لیے، حضرات جا کر کہتے ہیں آقا آپ تو مسلمانوں، آپ تو بادشاہ ہندوستان کے، یہ کام تو میرا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں مسجد کی صفائی کروں۔ تو شہنشاہ سوری کہتے ہیں کہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر حکومت کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس بندگی والا کام کرتا ہوں، بندگی والا کام کرتا ہوں۔ میری آقا کے دیوانوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کے دیوانوں، آج کی سیرت پر بولنا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کا فوٹو اپنے موبائل پر اسکرین پر ڈاؤن لوڈ مت کرو، اگر کرنا ہے تو گنبد مصطفیٰ اور خانہ کعبہ کا فوٹو رکھو تاکہ جب دیکھو تو تمہاری آنکھوں کی روشنی کے اندر اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے۔ اس لیے کہ پہلے انسان کی نظر بہتتی ہے، پھر انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں اور سن بلوغیت کو پہنچ جائے تو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہناؤ۔ بے شک جی لباس کرنا، اس لیے کہ جب ہماری بچیاں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے گی تو ان کا نشیب و فراز نمایاں نہیں ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، کسی کے اندر میرے آقا کے دیوانوں جو شہوت کی آگ ہے وہ بھڑکے گی نہیں۔ اس کے بعد جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں، اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ اگر تمہارے بچے جوان ہو گئے، تمہارے بچے بالغ ہو گئے اور تم نے اپنے بچے کی شادی نہیں کی، اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی نہیں کی، اور اس دوران تاخیر نکاح کی وجہ سے اگر بچی سے گناہ ہو گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں گناہ تو بچی سے ہوا، لیکن اس کا ملزم اور اس کا مجرم جو ٹھہرے گا اس کا باپ ٹھہرے گا۔ اور
اور اس کی بات کرے گی کہ تم نے وقت پر اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کی اور ٹائم پر اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کی. میرے آقا کے دیوانوں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو اور اس کی اچھی تربیت تعلیم و تربیت کا انتظام کرو اور جب تمہارے بچوں کی عمر 12 سال کی ہو جائے تو اس کا نکاح. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر آئے گا جب نکاح کریں گے, انجینئر یا ماسٹر آئے گا, پروفیسر کے انتظار میں اپنی بچی کو دور ہی مت کر دیا کرو. میرے آقا کے دیوانوں یاد رکھو میرے بھائیوں, اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی بغاوت نہیں کی بلکہ فطرت کے موافق آپ نے حکم صادر فرمایا اور حکم اور آدیش کیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو 1 سے نکاح کرو, 2 سے نکاح کرو, 3 سے نکاح کرو, 4 سے نکاح کرو. سبحان اللہ. قرآن حکم بھی ہے کہ 4 سے نکاح کرو. اگر تمہارے اندر انصاف کرنے کا جذبہ ہے, انسان کا انصاف کرنے کی صلاحیت ہے اور تمہارے اندر طاقت ہے تو پھر ایک وقت مسلمان 4 بیویاں رکھ سکتا ہے, 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. آپ میرے آقا کے دیوانوں کو یہ نہ کہتے کہ اس سے تو بے حیائی کا دروازہ کھولنا ہے. میرے آقا کے دیوانوں جب مکے کی سرزمین پر اسلام آیا تھا تو اس وقت کفار و مشرکین ایک آدمی 100 بیویاں اپنے پاس رکھتا تھا اور ان پر ظلم و تشدد کا پہاڑ ڈھاتا تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 100 نہیں بلکہ 4 بیویاں. اگر تمہارے اندر انصاف کرنے کی طاقت ہے تو ایک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. سبحان اللہ. تو سرکار نے جو ہے فطرت کے خلاف حکم نہیں دیا بلکہ فطرت کے موافق آپ نے حکم صادر کیا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو میرے بھائی, لیکن اگر شادی کرنے کے باوجود بھی وہ زناکاری کرے تو پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے سنسار کیا جائے, بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے اتنے پتھر برسائے جائے کہ وہ مر جائے. اگر غیر شادی شدہ زنانہ ہے تو اس پر 100 گھوڑے مارے جائیں. میرے آقا کے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, لیکن آج دیکھو دوسرا نکاح کرنے کو مسلمان عیب سمجھ رہا ہے, لیکن گھر کے اندر جو جھاڑو پوچھا کر رہی ہے اس سے زناکاری کر رہا ہے اور کھیت کے اندر جو مزدوری کر رہی ہے اس سے زناکاری کر رہا ہے, جو صفائی کر رہی ہے اس سے زناکاری کر رہا ہے. میرے آقا کے دیوانوں دوسرا نکاح کرنا یہ عیب نہیں ہے. میرے آقا نے 11 نکاح کیے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, حضرت صدیق اکبر نے بھی 1 سے زائد نکاح فرمایا تھا. حضرت عمر فاروق جو زاہدوں کے امام ہے اور تاجدار انصاف ہے, تاجدار عدل ہے, آپ نے بھی 1 سے زائد نکاح فرمایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں تھیں. سبحان اللہ. ان کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی نے اور بھی نکاح فرمایا ہے. حضرت مولائے کائنات نے خاتون جنت کے علاوہ 8 اور نکاح فرمایا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 نکاح فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضرت علی نے کہا کہ تم اپنی بیٹیاں ان کو نہ دو, اس لیے کہ یہ طلاق دینے کے عادی ہیں. تو لوگ کیا کہتے تھے, اگر امام حسن اگرچہ طلاق دیتے, اگر ان کی طرف سے آدیش کو ان کی طرف سے حکم ہو تو ہم ایک بیٹی کا نکاح حضرت حسن کے ایک بیٹی کا نکاح حضرت حسن سے کر دیں گے. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت امام حسن سیکسی تھے, نہیں. حضرت امام حسن سے پوچھا گیا آپ اتنے نکاح کیوں کرتے ہیں, تو حضرت امام حسن کہتے ہیں وہ امام حسن جن کے پاس تیز رفتار سواری تھی, اس کے باوجود مدینے سے آپ نے 25 حج پیدل کیے. سبحان اللہ.
कितने 25 हज पैदल किए और 3 मरतबा आपने अपने घर की सारी दौलत अल्लाह की राह में पेश कर दी और 2 मरतबा हजरत इमाम हसन ने अपने घर के अंदर एक सुई भी नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मानी हदीब हजरत इमाम हसन कहते हैं मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाथ नहीं होगा। यहाँ तक के अंबिया भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, कोई किसी का पुरसाने हाथ नहीं होगा। यौमा यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व बनीही व साहिबतिही। बाप बेटे का काबड़ भी आएगा, माँ बेटी के काबड़ भी आएगी, बीवी काबड़ भी आएगी। ऐसे मकाम पर सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बस एक ही रिश्ता काम आएगा और वो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को फातिमा ज़हरा की बहू बनने का शौक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क़यामत के दिन सारे रिश्ते जब टूट जाए, मेरी माँ फातिमा का रिश्ता काम आ जाए। इस बार मेरे आका के दीवानों, हजरत सरकार गौसे आदम हजरत इमाम हुसैन जब मैदान करबला में इस्लाम बचाने के लिए गए थे तो आपके साथ 2 बीवियां थी। सुभान अल्लाह। कितनी? 2 बीवियां थी। सरकार गौसे आजम की 11वीं बटाने वालों, सरकार गौसे आजम की 4 बीवियां थी और 49 औलाद थी। सुभान अल्लाह। कितनी? 49 औलाद थी। 49 औलाद होने के बावजूद ना तो तकवा में कोई कमी आई, ना तो परहेजगारी में कोई कमी आई, ना तो इबादत में कोई कमी आई। इबादत का आलम ये था कि 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर आपने खत्म कलाम पाक किया और 15 साल तक फजर के वजू से आपने इशा की नमाज अदा की। लेकिन हम ऐसे गरीब गौसे पाक के बांटने वाले हैं कि हमें फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, सरकार गरीब नवाज की चौखट पर जाओ तो आपके आस्थाने के करीब में आपकी 2 बीवियों का मजार मौजूद है। तो एक पता चला कि 2 शादी करना या 3 निकाह करना या 4 निकाह करना ये ऐब नहीं है। मुस्तफा की सुन्नत समझ कर निकाह करो और ज़िना से बचो, ज़िना से परहेज करो। इससे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज़िना का सजा इतना खतरनाक है कि परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने इसकी सजा, अगर शादीशुदा है तो सजा मेरे दोस्तों मौत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मर्तबा बाबा ज़बलन दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुझे सारी कहते हैं कि दोपहर का खाना खाने के बाद सुन्नत की नीयत से कैलूला करना और 1 करोड़ साल तक बगैर सुन्नत की नीयत से इबादत करना। दोपहर का खाना खाने के बाद सुन्नत की नीयत से कैलूला करना 1 करोड़ साल की इबादत से बेहतर है। बेशक हक है, इबादत से बेहतर है। मेरे आका के दीवानों, अपने नबी का कलमा पढ़ा है, नबी को अपना आइडियल माना है, नबी को अपना तबूका माना है और नबी को अपना मेरे दोस्तों रहनुमा माना है। तो अब किसी का कानून नहीं चलेगा, अब किसी का फार्मूला नहीं चलेगा, अब किसी का ज़ाब्ता नहीं चलेगा, ना तो यहूद का चलेगा, ना तो नसरानी का चलेगा, ना तो कुफार का चलेगा, ना तो अहले हुदूद का चलेगा, ना तो मुशरिकीन का चलेगा, ना तो नुजूमियों का चलेगा। अगर अब ज़ाब्ता चलेगा तो मदीने वाले मुस्तफा आमिना का लाल का चलेगा। दीवानों सरकार ने हर एक की जिम्मेदारी बता दी है कि अगर हमें बाप
बाप हूँ तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, अगर मैं बेटा हूँ तो मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं, अगर मैं बीवी हूँ तो मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं, अगर मैं शौहर हूँ तो मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं, अगर मैं बादशाह हूँ तो मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं, अगर मैं हाकिम हूँ तो मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं, अगर मैं बेटा हूँ तो किस तरह जिंदगी गुजारूं, अगर मैं बेटी हूँ तो किस तरह से जिंदगी गुजारूं। मेरे आका के दीवानों, अगर मुसलमान अपनी आंखें बंद करके अपनी जिम्मेदारी पर नजर करे तो ये चलता हुआ माहौल जन्नती माहौल में बदल जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे आका के दीवानों, एक बड़े मुफक्किर ने कहा है कि मुसलमान नमाज को नमाज के तरीके और पढ़ ले तो मुसलमान का दिल बिल्कुल तमाम गंदगियों से साफ सुथरा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मेरे आका के दीवानों, सरकार ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, कुल कबुल मरअतु लिअरबा बिमालिहा व लिजमालिहा, कि औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। कितने? 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। उसके मालदारी की बुनियाद पर, उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर, उसके जवाब की बुनियाद पर, हसब और नसब की बुनियाद पर और दीनदारी की बुनियाद पर। मेरे आका के दीवानों, सरकार ने फरमाया, फस्फुर बिज़ाति दीन, के दीनदार को इख्तियार करो। सुभान अल्लाह, दीनदार को इख्तियार करो, माल मत देखो। सरकार फरमाते हैं, अगर कोई माल देखकर निकाह करता है, अल्लाह ताला उसे गुर्बत में मुब्तला कर देता है। अगर जान और लाठी देखकर मेरे दोस्तों, अगर कोई इंसान निकाह करता है, अल्लाह ताला उसे ज़लील व ख्वार कर दिया करता है। सरकार ने फरमाया कि माल भी है, अब दौलत भी है, खूबसूरती भी है और जो है हसब और नसब भी अच्छा है। फस्फुर बिज़ाति दीन, तो तमाम चीजों पर दीनदारी को तरजीह दो, शराफत को तरजीह दो। इसलिए कि जब माँ फातिमा होती है तो बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है, जब माँ नूर बीबी फातिमा होती है तो बेटा गौसे आज़म पैदा होता है, जब माँ उम्मुल वरा फातिमा होती है तो बेटा गौसे आज़म पैदा होता है, जब माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज पैदा होता है, जब माँ आलिमा फाजिला होती है तो बेटी बरेली का बेटा इमाम अहमद रजा साहब फाजिल बरेली पैदा होता है। तो दीनदारी को देखकर, दीनदारी को देखकर निकाह करो। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु स्वालिहा, कि दुनिया ये बरतने का सामान है, दुनिया ये बरतने का सामान है और दुनिया का एंटरटेन और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। सुभान अल्लाह, नेक बीवी है। अल्लाह आका के दीवानों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सीरत